آج ہم نیو عربی کورس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کتاب کی پچھلے سبق کو نہیں پڑھا ہے تو اسے ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آج کے سبق کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اسے پڑھنے کے لیے اوپر کی آئی لنک پر ابھی کلک کیجیے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، لیسن 3۔ یہاں دیکھیے، دا ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس فار فیمینین سنگولر، یعنی مفرد مؤنث کے لیے اسماء اشارہ۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 2 میں دا ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس فار میسکولین سنگولر اسے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں مفرد مذکر کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس سبق نمبر 3 میں مفرد مؤنث کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال ہوگا۔ آپ اس سبق میں مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 2 اسم اشارہ پڑھیں گے۔ پہلا ہذہ، انگریزی میں اس کے لیے دس فیمینین استعمال ہوتا ہے، یعنی ہذہ کا استعمال نزدیک کی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا تلک، انگریزی میں اس کے لیے دیٹ فیمینین استعمال ہوتا ہے، یعنی تلکا کا استعمال دور کی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات پر دھیان دیجئے کہ یہاں ہذہ کے ہا پر زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زبر کی آواز لمبی نہیں ہوتی ہے بلکہ زبر کو جلدی پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں اسے ہذہ پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اسے ہذہ پڑھنا غلط ہے، کیونکہ قاعدے کے مطابق یہاں ہا پر کھڑا زبر لکھنا چاہیے، لہذا یہاں ہا کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبی کر کے ہذہ پڑھیں گے، نہ کہ ہذہ۔ اور اسی طرح اس کتاب میں جہاں جہاں بھی لفظ ہذہ ہے اسے ہم ہذہ پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تائے مدورہ یعنی گول تا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہے۔ جیسے یہاں ان الفاظ کو دیکھیے، ان سب کے آخر میں گولتا ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ البتہ لفظ بنت میں گولتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لفظ مؤنث ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم جتنے بھی الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سب مؤنث یعنی فیمینین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ہذہ دوات، دس از این انک پاٹ، یہ ایک دوات ہے۔ تلک سبورۃ، دیٹ از اے بلیک بورڈ، وہ ایک کالا بورڈ ہے۔ ہذہ بنت، دس از اے گرل، یہ ایک لڑکی ہے۔ تلک امرأۃ، دیٹ از اے وومن، وہ ایک خاتون ہے۔ ہذہ کراسۃ، دس از اے نوٹ بک، یہ ایک نوٹ بک ہے۔ تلک محفظۃ، دیٹ از اے بیگ، وہ ایک بیگ ہے۔ یہاں یاد رہے کہ محفظۃ کا استعمال پرس اور والیٹ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بیگ کے لیے حقیبۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں بیگ کے لیے تلک محفظۃ کے بجائے تلک حقیبۃ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تلک محفظۃ کی جگہ ہم تلک حقیبۃ استعمال کریں گے، اور تلک حقیبۃ کا معنی ہے دیٹ از اے بیگ۔ ہذہ نافذۃ، دس از اے ونڈو، یہ ایک کھڑکی ہے۔ تلک ستارۃ، دیٹ از اے کرٹن، وہ ایک پردہ ہے۔ ہذہ سجادۃ، دس از اے پریئر رگ، یہ ایک جائے نماز ہے۔ تلک مروحۃ، دیٹ از اے فین، وہ ایک پنکھا ہے۔
هذه حافلة. This is a bus. یہ ایک بس ہے. تلك طائرة. That is an aeroplane. وہ ایک ہوائی جہاز ہے. هذه ملعقة. This is a spoon. یہ ایک چمچہ ہے. تلك غلایة. That is a kettle. وہ ایک کیتلی ہے. هذه شجرة. This is a tree. یہ ایک درخت ہے. تلك سلة. That is a basket. وہ ایک ٹوکری ہے. هذه سيارة. This is a car. یہ ایک کار ہے. تلك شاحنة. That is a truck. وہ ایک ٹرک ہے. هذه نملة. This is an ant. یہ ایک چیونٹی ہے. تلك نحلة. That is a bee. وہ ایک شہد کی مکھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.